کیا پرندوں نے کوئی ملکیت بنائی یہ درخت میرا ہے، وہ یعنی کہ یہ علاقہ میرا ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، پھر دیکھو یہاں سے تم نہیں کھا سکتے، یہ میرا رزق ہے، پھر خود سے رزق اپنا پروڈیوس کرنا شروع ہو جائے، پیدا کرنا شروع ہو جائے؟ کوئی پرندہ ایسا نظر آتا ہے جو اپنا رزق خود پروڈیوس کر رہا ہے، خلق کر رہا ہے؟ کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ کیا ان کے جب بچے ہوتے ہیں کیا ان کو ڈلیوری کے لیے کیا ڈاکٹروں کی، ہسپتالوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ان کو فریجیں، کیا فریجوں کے بغیر یعنی کہ کیا انہوں نے فریجیں بنائی کہ ہم اپنی خوراک کو سٹور کر لیں؟ کیا وہ جس طرح انسان منصوبہ بندیاں کر رہا ہے کیا وہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی ایسی منصوبہ بندیاں ہیں؟ غور کریں پرندوں کو، یہ نہیں یعنی کہ پرندے صبح نکلتے ہیں شام کو کھا کر واپس آتے ہیں تو ان کو یعنی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آتے کہ چلو جی رات کو بھی کھائیں گے، نہیں، 100% فطرت پر توکل کر رہے ہیں۔ پرندوں کو یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھیں گے تو کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے بالکل، اور بھوکے نہیں سوتے، بھوکے نہیں سوتے۔ کوئی پرندہ آپ کو بھوک سے مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کہاں؟ جہاں یعنی کہ فطرت کے قریب ترین ایریا ہے، جنگلوں وغیرہ میں، ایسے علاقوں میں جہاں انسان نہیں، انسان کی مداخلت نہیں ہے یا کم سے کم ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو ان میں بیماریاں نظر نہیں آئیں گی، خرابیاں نقائص نظر نہیں آئیں گی۔ کہاں نظر نہیں آئیں گے؟ وہی جو فطرت کی جگہ ہیں، وہاں جو جانور چرند پرند وہ مخلوقات موجود ہیں، وہاں جو دابا موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، انسان بڑی بڑی لمبی لمبی منصوبہ بندیاں کرنے والا، اپنی زندگی کی ایک لمحہ گارنٹی نہیں ہے، ایک منٹ کی گارنٹی نہیں ہو سکتا اگلے لمحے جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، لیکن اپنی جو منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، گھر بناتا ہے، مثال کے طور پر انسان گھر بناتا ہے، کیسا بناتا ہے؟ اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن گھر ایسا بناتا ہے کہ یہی چاہتا ہے کہ کبھی نہ گرے، اس گھر کو کوئی فرق ہی نہ پڑے، اپنی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح مال کو ایسے جوڑتا ہے کہ میں اپنی آئندہ نسلوں تک کے لیے سوچتا ہے، لمبی لمبی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اتنی بڑی بڑی لمبی چوڑی منصوبہ بندیاں کرنے کے باوجود، رزق سٹور کرنے کے باوجود، بینکوں میں اپنے کھاتوں میں مال جمع کرنے کے باوجود بھوکا مارا ذلیل ہو رہا ہے۔ جدید ترین ہسپتال اور ادویات بنانے کے باوجود دن بدن بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جدید ترین سواری کا ذرائع خلق کرنے کے باوجود بھی حالت کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اپنی طرف سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، آفات سے بچانے کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، اس کے باوجود زلزلے، سیلاب، طوفان آ رہے ہیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کا طرح طرح کی تباہیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک زلزلہ آتا ہے، غور کریں کتنے پرندے اس میں اس کا شکار ہوتے ہیں، ایک طوفان آتا ہے کتنے پرندے شکار ہوتے ہیں، غور تو کریں ذرا۔ سب سے زیادہ نقصان اسی انسان کا ہوتا ہے، اور اگر جانوروں کا نقصان ہوتا بھی ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ دار ہوتا ہے انسان، ذمہ دار ہے انسان کے کرتوت، انسان کے عمال۔ مثال کے طور پر آپ اگر اپنے ہی گھر کو آگ لگائیں گے اور کوئی دوسرا آپ کے گھر میں موجود ہے، گھر کے دروازے بند ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی جلے گا، لیکن اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو تو آپ نے یعنی کہ وہ تو کیا تھا، گھر کے اندر موجود ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ گھر آپ کا، آپ نے گھر بند کیا ہے، اس کو یعنی کہ وہ تو آپ کی قید میں ہے، آپ نے گھر کو آگ لگائی تو آپ تو جلیں گے، ساتھ وہ بھی جلے گا، لیکن ذمہ دار کون؟ ذمہ دار وہ نہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔